رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں کہیں بھی ہے خیر وفیت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام قسم کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کی ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے، اپنے مومن بندوں سے ارشاد ہے۔ آیت کچھ اس طرح ہے: وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ اللہ اکبر، ایک بار پھر، وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ پتہ ہے آپ کو اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان العظیم۔ معزز سامعین، بس تھوڑے دن کی مشقت ہے، پھر آرام ہی آرام، آسائش ہی آسائش ہے۔ ٹھنڈے میٹھے مزیدار مشروبات، لذیذ کھانے، خوبصورت دیدہ زیب ملبوسات، حسین چہرہ، صحت و تندرستی، بھرپور جوانی، امنگوں سے بڑا دل، نہ کوئی غم نہ پریشانی، چاروں طرف فضا میں بکھری مسحور کن خوشبوئیں، نرم ہوا کے جھونکوں کے ساتھ لہراتی درختوں کی شاخیں، پھلدار درختوں کے سائے میں آمنے سامنے بچھے ہوئے تخت، اونچے اونچے عالیشان محلات، سرسبز باغات، بہتی نہریں، دوستوں کی پر رونق اور مسحور کر دینے والی محفلیں، فرشتوں کا سلام، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا۔ مگر کس کے لیے؟ وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی جس کے دل میں قیامت کے دن کی پیشگی کا خوف ہے، اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کا احساس ہے۔ جب کسی گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ سوچ کر وہ انسان کانپ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اگر یہ گناہ کروں گا، اگر یہ میں برے کام کی طرف جاؤں گا، اگر میں کسی کا حق کھاؤں گا، یا کسی یتیم کا مال کھاؤں گا، یا کسی بیوہ کا حق کھاؤں گا، یا کسی یتیم کے اوپر ظلم کروں گا، یا کسی مظلوم کے اوپر مزید ظلم کروں گا، تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک دن مجھے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ تو معزز سامعین، قرآن کی یہ آیت وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچ کے جی رہا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، تو یقین جانیے وہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ پتہ ہے کیوں کامیاب ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کرتا، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا، وہ کسی مظلوم کے اوپر مزید ظلم نہیں کرتا، وہ کسی بیوہ کا حق نہیں کھاتا، وہ کسی یتیم کا بھی حق نہیں کھاتا، حتیٰ کہ وہ ہر وقت اللہ کے معاملات میں، اللہ کے بتائے ہوئے کامات میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو معزز سامعین، یہی ایک کامیاب انسان کی کامیابی کا دار و مدار اور راز ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اور وہ تمام معاملات جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دے کے بھیجے ہیں ان کو سمجھیں اور ان پہ عمل کریں، تاکہ ہماری اصل کامیابی آگے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر کا مرحلہ، قبر کے بعد پھر روز قیامت کا، اور پھر روز قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جو کامیاب ہو گیا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، رائٹ ہینڈ میں دیا گیا، یمین میں دیا گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس انسان کا نامہ اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا،
بائیں ہاتھ میں دیا گیا یا یسار میں دیا گیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کی سمجھ ادا کرے اور ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔